آپ نے زیارت کا نام سنا ہوگا، میں نے اس سے پوچھا۔ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا اور جواب دیا، جی ہاں۔ میں نے پوچھا زیارت کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ قائد اعظم کی رہائش گاہ کا نام ہے۔ میں نے بھی ہاں میں سر ہلا دیا اور عرض کیا، آپ بڑی حد تک درست ہیں۔ قائد اعظم نے اپنی زندگی کے آخری 65 دن زیارت شہر کے ایک گھر میں گزارے تھے۔ میں رکا اور پھر پوچھا، زیارت کیا ہے؟ اس نے سوچ کر جواب دیا کہ یہ شاید کوئی شہر، کوئی گاؤں ہے۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور عرض کیا، جی ہاں، یہ بلوچستان کا ایک دور دراز شہر ہے۔ میں نے اس کے بعد اس سے پوچھا، قائد اعظم زیارت میں کہاں مقیم رہے تھے؟ نوجوان نے چند لمحے سوچا اور پھر انکار میں سر ہلا دیا۔ میں نے عرض کیا کہ زیارت میں ایک سرکاری عمارت تھی، یہ گورنر جنرل کے ایجنٹ کی گرمائی رہائش گاہ تھی۔ یہ عمارت 1892 عیسوی میں انگریز نے بنوائی۔ زیارت میں صنوبر کے گھنے جنگل ہیں۔ صنوبر کی ہوا ٹی بی کے مریضوں کے لیے اچھی ہوتی ہے، چنانچہ انگریز نے زیارت میں سینیٹوریم بنا دیا۔ یہ عمارت شروع میں سینیٹوریم تھی، پھر یہ بلوچستان کے انگریز افسروں کی گرمائی رہائش گاہ بن گئی اور اس مناسبت سے ریزیڈنسی کہلائی۔ پاکستان بننے کے بعد یہ بلوچستان کے لیے گورنر جنرل کے ایجنٹ کی ریزیڈنسی ہو گئی۔ قائد اعظم محمد علی جناح ٹی بی کے آخری سٹیج کے مریض تھے، چنانچہ انہیں ڈاکٹروں کی ہدایت پر 7 جولائی 1948 عیسوی میں کوئٹہ منتقل کیا گیا اور پھر یہ اسی روز زیارت شفٹ ہو گئے۔ قائد اعظم 7 جولائی سے 10 ستمبر 1948 عیسوی تک 65 دن اسی عمارت میں مقیم رہے۔ قائد اعظم کو 11 ستمبر 1948 کو کراچی لے جایا گیا۔ وہ کراچی پہنچتے ہی انتقال کر گئے۔ میں خاموش ہو گیا۔ ہمارے درمیان دیر تک خاموشی رہی۔ نوجوان نے بے چینی سے کروٹ بدلی اور بولا، جناب آپ کی بات سر آنکھوں پر، لیکن زیارت ریزیڈنسی کا میرے سوال کے ساتھ جوڑ نہیں بنتا۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، بہت گہرا تعلق ہے۔ زیارت سینکڑوں سال پرانا قصبہ ہے۔ یہ ریزیڈنسی 1892 میں بنی اور اس میں سینکڑوں جنرل، نواب، سیاستدان اور بیوروکریٹ مقیم رہے۔ لیکن اس ریزیڈنسی کے 50 سال اور زیارت شہر کی سینکڑوں سال کی تاریخ ایک طرف اور قائد اعظم محمد علی جناح کے 65 دن ایک طرف۔ قائد اعظم نے اس عمارت اور اس شہر کو صرف 65 دن عنایت کیے اور اس کے بعد یہ عمارت اور یہ شہر دونوں انمول ہو گئے۔ یہ دونوں دنیا بھر میں مشہور ہو گئے۔ قائد اعظم کی تشریف آوری سے قبل بلوچستان کے 90% لوگ بھی زیارت شہر سے واقف نہیں تھے، لیکن قائد اعظم کے نام سے جڑنے کے بعد یہ شہر بھی تاریخ کا حصہ بن گیا اور یہ عمارت بھی۔ قائد اعظم کی چند دن کی رہائش نے اس 50 سال پرانی عمارت کو عجائب گھر کا درجہ دے دیا۔ قوم نے اس کے بعد اس عمارت کو گرنے دیا، بکنے دیا اور نہ ہی کسی دوسرے شخص کو اس میں رہائش پذیر ہونے دیا۔ یہ عمارت جون 2013 عیسوی میں دہشت گردی کا نشانہ بنی۔ یہ خبر پوری دنیا میں پھیلے پاکستانیوں پر بجلی بن کر گری اور یہ تڑپ اٹھے۔ ریاست بھی تلملا اٹھی۔ قوم نے 10 ماہ میں یہ عمارت نہ صرف دوبارہ کھڑی کر دی بلکہ وزیر اعظم نے زیارت جا کر خود اس کا افتتاح بھی کیا۔ میں کل ٹی وی پر دیکھ رہا تھا، بلوچستان کے نئے وزیر اعلیٰ ثناء اللہ ظہری زیارت ریزیڈنسی کے سامنے کھڑے ہو کر قائد اعظم کی سالگرہ منا رہے ہیں۔ میں رکا اور پھر عرض کیا، یہ کیا ثابت کرتا ہے؟ وہ خاموش رہا۔ میں نے عرض کیا کہ آپ کراچی کی مثال بھی لے لو۔ قائد اعظم نے 1943 عیسوی میں فلیگ سٹاف ہاؤس خریدا۔ یہ گھر یہودی آرکیٹیکٹ نے 1890 میں بنایا تھا۔ یہ انگریز جرنیلوں کی سرکاری رہائش گاہ ہوتا تھا۔ یہ پھر ایک امیر پارسی خاندان نے خرید لیا۔ قائد اعظم نے یہ 1943 میں پارسی بزنس ٹائکون سوراب کاوسچی سے خرید لیا۔ آپ 1944 میں یہاں شفٹ ہوئے لیکن کبھی جم کر اس گھر میں نہ رہ سکے۔ آپ یہاں آتے تھے، ایک آدھ دن رکتے تھے اور آگے نکل جاتے تھے۔ آپ لاہور میں چند دن فلیٹیس ہوٹل میں بھی رہائش پذیر رہے۔ بمبئی میں آپ نے 1936 عیسوی میں اپنا گھر بنوایا۔ یہ گھر مالابار ہل پر مونٹین پلیزنٹ روڈ پر واقع تھا۔ قائد اعظم اس گھر میں بمشکل 8-10 سال رہے۔ دلی میں 10 اورنگزیب روڈ قائد اعظم کی رہائش گاہ تھی۔ قائد اعظم نے اس عمارت میں صرف چند ماہ گزارے، مگر آپ چند برسوں کے اس مختصر قیام کا نتیجہ دیکھیے کہ دلی اور ممبئی کی یہ دونوں عمارتیں آج بھی جناح ہاؤس کہلاتی ہیں۔ میں پھر خاموش ہو گیا۔ وہ حیرانی سے میری طرف دیکھتا رہا۔ میں اس بار اس کے بولنے سے پہلے بول پڑا۔
میں نے عرض کیا کہ میرے عزیز، زیارت کے ارد گرد اس جیسے درجنوں قصبے اور شہر موجود ہیں، لیکن ان کے نام آج بھی لوگ نہیں جانتے۔ زیارت کو کس کی زیارت گاہ کی وجہ سے زیارت کہا جاتا ہے، لوگ یہ بھی نہیں جانتے۔ انگریزوں نے اس علاقے میں ریزیڈنسی کے علاوہ بھی درجنوں عمارتیں، ہاؤس اور ریسٹ ہاؤس بنائے تھے۔ وہ عمارتیں ختم ہو گئیں۔ فلیگ سٹاف ہاؤس کے ارد گرد بھی درجنوں پرانی عمارتیں تھیں۔ قائد اعظم کے زمانے میں کراچی میں بھی سینکڑوں امیر خاندان ہوتے تھے۔ اورنگزیب روڈ دلی اور مونٹین پلیزنٹ روڈ ممبئی میں قائد اعظم کے گھر کے دائیں بائیں اس دور کے درجنوں امراء اور رؤساء اور کامیاب لوگ رہتے تھے، اور لاہور کے فلیٹیس ہوٹل میں بھی اب تک ہزاروں امیر اور کامیاب لوگ راتیں گزار چکے ہیں۔ لیکن وہ لوگ کون تھے؟ وہ کہاں سے آئے اور کہاں چلے گئے؟ قائد اعظم کے گھر کے دائیں بائیں موجود محلات بھی درجنوں مرتبہ بکے۔ ان میں درجنوں خاندان مقیم ہوئے اور یہ بعد ازاں وہاں سے روتے دھوتے رخصت ہو گئے۔ قائد اعظم کے دور میں ہندوستان میں 564 ریاستیں تھیں۔ ان تمام ریاستوں کے والی بھی تھے، نواب بھی اور مہاراجے بھی، اور ان کے محلات بھی تھے اور قلعے بھی۔ قائد اعظم کے زمانے میں ممبئی، دلی، کراچی، لاہور اور بلوچستان میں بھی ایسے سینکڑوں خاندان موجود تھے جو دولت اور زمین جائیداد میں محمد علی جناح سے 1000 درجے بہتر تھے۔ 1980 کی دہائی میں ماضی اور حال کے 75 امیر ترین لوگوں کی فہرست بنی تھی۔ اس فہرست میں فرعون 13ویں نمبر پر تھا، جبکہ نظام آف دکن 5ویں نمبر پر تھا۔ نظام کے پاس اس قدر دولت تھی کہ پاکستان کے ابتدائی مہینوں میں پورے ملک کے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں نظام دیتا تھا۔ قائد اعظم جس گاڑی میں گورنر جنرل کا حلف لینے گئے تھے وہ نواب آف بہاولپور کی ملکیت تھی۔ قائد اعظم کو جب زیارت سے کراچی شفٹ کیا جا رہا تھا تو انہیں نواب آف بہاولپور کے محل میں ٹھہرانے کا بندوبست کیا گیا تھا۔ پنجاب کے ٹوانے، نون، میموٹ اور دولتانے اس قدر بڑے جاگیردار تھے کہ ان کی زمینوں کے درمیان ریلوے کے 3 4 اسٹیشن آتے تھے۔ سندھ کے جتوئی، مخدوم اور رند بھی ایشیا کے بڑے جاگیردار کہلاتے تھے، اور کراچی میں بھی ایسے رئیس موجود تھے جن کی شپنگ کمپنیاں یورپ کی بڑی بڑی کمپنیوں کو شرما دیتی تھیں۔ لیکن پھر یہ لوگ کہاں گئے؟ ان کی دولت، ان کے محلات، ان کی کمپنیاں اور ان کی جاگیریں کہاں چلی گئیں؟ میں رکا، سانس لی اور نوجوان سے عرض کیا، یہ لوگ، ان کے خاندان، ان کی جاگیریں، ان کے محل، ان کے ولے اور ان کا مال و دولت 68 سال میں ختم ہو گیا۔ گھر بک گئے، محل گر گئے اور کوٹھیوں کی جگہ پلازے بن گئے۔ جائیدادیں تقسیم در تقسیم ہو گئیں، فیکٹریوں کو مندہ نکل گیا، یا پھر سالے اور بینوئی کھا گئے۔ محل آثار قدیمہ کے ہتھے چڑھ گئے یا پھر کرکی کا شکار ہو گئے۔ ہاتھی، گھوڑے اور چیتے مر گئے اور تلواریں، نیزیں اور دھاڑیں لوہاروں نے پگھلا دیں یا پھر عجائب گھروں میں سج گئیں اور بات ختم۔ جبکہ اس کے مقابلے میں ہمارے قائد نے جس گھر میں 65 دن گزارے وہ ریزیڈنسی ہو گیا، اور آپ نے جس مکان میں چند سال قیام فرما لیا وہ جناح ہاؤس بن گیا، اور قوم نے اس کی ایک ایک اینٹ کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھا لی۔ ریاست نے پھر اسے گرنے دیا، ٹوٹنے دیا اور نہ ہی بکنے دیا۔ اور اگر کبھی کوئی بدبخت قائد اعظم کی اس رہائش گاہ کو جلانے کی جسارت کر بیٹھا، جس کی 123 سال کی تاریخ میں قائد اعظم کے ساتھ صرف 65 دن کی نسبت تھی، تو قوم نے 10 ماہ میں اس عمارت کو ٹھیک اسی جگہ، اسی نقشے کے ساتھ دوبارہ کھڑا کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ میں نے لمبی سانس لی اور خاموش ہو گیا۔ وہ تھوڑی دیر تک میری طرف دیکھتا رہا اور پھر بولا، ہاں یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، یہ نسبت ہے۔ یہ نسبت اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نصیب کرتا ہے جو اپنا سب کچھ دوسروں پر قربان کر دیتے ہیں۔ قائد اعظم نے کروڑوں لوگوں کو گھر دینے کے لیے اپنے 3 مکان قربان کیے۔ قوم نے اس کے جواب میں کسی ایسے کمرے کی دیوار بھی میلی نہیں ہونے دی جس میں قائد اعظم نے چند دن قیام فرما لیا تھا۔ قائد اعظم نے کروڑوں خاندانوں کی بقا کے لیے اپنے خاندان کی قربانی دی۔ قوم نے اس کے جواب میں اپنے ہر خاندان کو قائد کا خاندان ڈکلیئر کر دیا۔ قائد اعظم نے قوم کے بچوں اور بچیوں کے لیے اپنی اکلوتی بیٹی کی قربانی دی۔ قوم نے اس کے جواب میں اپنی تمام بیٹیوں کو قائد کی بیٹیاں قرار دے دیا۔ قائد اعظم نے قوم کی آزادی کے لیے مال و دولت کو ٹھوکر مار دی۔ قوم نے اس کے جواب میں اپنے ہر نوٹ پر قائد اعظم کی تصویر چھاپ دی۔ قائد اعظم قوم کے لیے اپنے بزرگوں کی قبریں،
मुंबई में छोड़ आए। कौम ने इसके जवाब में कायद आज़म की कब्र को ज़ियारत गाह बना दिया और कायद आज़म ने कौम की आज़ादी के लिए दिन रात एक कर दिए। कौम ने इसके जवाब में अपने तमाम दिन रात कायद आज़म के नाम वक्फ कर दिए, जबकि कायद के मुकाबले में वो तमाम लोग जो अपनी ज़मीनों, जायदादों, महलों और कारोबार के मुहाफ़िज़ बने रहे, वो सब दुनिया से बेनाम चले गए। लोग आज उनके नाम से वाकिफ़ हैं और ना ही उनके महलों के मुकाम से। वो चले गए और उनके साथ ही उनके नाम लेवा भी रुखसत हो गए। और तुम पूछ रहे हो कि कायद आज़म को क्या मिला, उनको क्या हासिल हुआ। मेरे बच्चे, कायद आज़म एक निस्बत बन गए, एक ऐसी निस्बत जिसने अगर पत्थर को भी छू लिया तो वो पत्थर के बाद पत्थर नहीं रहा, ज़ियारत गाह बन गया। नौजवान मुस्कुराया, हाथ मिलाया और बाहर निकल गया। अस्सलाम वालेकुम। आप स्टूडेंट हैं, कोई जॉब करते हैं, कारोबार करते हैं, या फिर आप घरेलू ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं तो इस चैनल इल्म दोस्ती पर आप ज़िंदगी में कामयाबी के लिए जावेद चौधरी साहब के मोटिवेशनल, सोशल, सेल्फ डिस्कवरी से रिलेटेड और सेहत से मुतल्लक बेशुमार कालम सुन सकते हैं। मेरा दावा है कि ये चैनल आपकी ज़िंदगी बदल देगा। इस चैनल का मकसद अच्छी बातें माशरे में फैलाना है और अच्छी बात को दूसरों तक पहुँचाना सदका जारिया है।